ایکچولی جو نشے کی بیماری میں سپورٹ کا کانسیپٹ ہے وہ عام صحت مند لوگوں کی زندگی کے حالات سے مختلف ہے. صحت مند لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ڈائریکٹلی مریض کو اجازت نہیں دیں گے یا اسے منع کریں گے تو یہ مسئلے کا حل ہے. نشے کی بیماری میں نہ جانتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے جب مریض کی بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے اور اسے شے ملتی ہے تو اس کانسیپٹ کو معاونت یا انیبلنگ کہتے ہیں. ہٹ باٹم کے کانسیپٹ میں یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے کہ فیملی کے ذہن میں کیا سوچ ہے جس کی وجہ سے وہ ہٹ باٹم کے آئیڈیا کو یا خیال کو اتنا فیور کرتے ہیں. ایک سوچ ان کی یہ ہوتی ہے کہ اگر مریض کو انف تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا تو ایک نہ ایک دن اس کی بس ہو جائے گی, اس کی صبر اس کی برداشت ختم ہو جائے گی, پھر وہ خود ہی موٹیویٹ ہو کے ٹریٹمنٹ میں یا نشے کی بیماری کے علاج میں آ جائے گا. لیکن مریض کے بیمار دماغ میں ایسی سوچیں نہیں آتی. اسے تکلیفیں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن اس وقت وہ نشے کے استعمال سے اپنی تکلیفوں اور تکلیف دہ سوچوں سے نجات بھی حاصل کر رہا ہوتا ہے. وہ تکلیفوں سے گزر تو رہا ہوتا ہے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ تکلیفوں کی پرسیپشن کو نشے کے ذریعے دور بھی کر رہا ہوتا ہے. تو جب ہم بیمار دماغ کے بارے میں کوئی بات سوچیں تو ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے صحت مند دماغ سے جو بات سوچ رہے ہیں کیا وہ مریض پر پوری طرح اپلائی ہوتی ہے یا نہیں. اور فیملی کا بھی یہ سوچنا کہیں نہ کہیں تو یہ ہے کہ ایک پیشنٹ کے ساتھ رہتے رہتے جو کہ ایڈکشن کی بیماری سے گزر رہا ہے, فیملی کا بھی تھاٹ پیٹرن اور بلیف جو ہیں وہ صحت مند نہیں رہتے. کہیں نہ کہیں ان کے سوچنے کے طریقوں کے بھی پاسٹ کی نیگیٹو ایکسپیرینسز, ماضی کی تکلیفیں, ماضی کے دکھ تکلیف, اس طرح کے سارے فیکٹر جو ہیں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ان کی نیگیٹو تھنکنگ میں بھی. کچھ ان کے اپنے پاسٹ ایکسپیرینسز سے بنائے گئے بلیف ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں سے سوسائٹی سے لیے گئے ان کے بلیفس ہوتے ہیں. جیسے بہت سے لوگ ان کو فیملیز کو یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی مرضی نہیں ہے تو اس کا علاج کرانے کی کیا ضرورت ہے, اگر یہ چاہتے ہی نہیں ہے ایسے ہی پیسے لگائیں گے, ایسے اتنا ٹائم ویسٹ کریں گے, جب یہ چاہتے نہیں ٹھیک ہی نہیں ہونا چاہتا تو ایسے مریض کا ہم علاج جو ہے کرانے کا کوئی فائدہ نہیں. تو وہاں پہ بھی فیملی کو اپنے خود کے بہت سے پیراڈائمس پہ, ایل فاؤنڈیڈ بلیفس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, ان کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہاں تک کہ فیملی تو اس کو ایز اے ڈیزیز بھی نہیں سمجھ رہی ہوتی, بلکہ وہ تو یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ شاید یہ اس کے اپنے کنٹرول میں کرنے والا کام ہے جس کو یہ جب چاہے چھوڑ سکتا ہے اور جب چاہے نہیں چھوڑ سکتا. تو فیملی کو تو ڈیزیز کانسیپٹ کی اویئرنیس بھی کہ کوئی کریکٹر کا ڈیفیکٹ نہیں ہے یا آپ کے بیٹے کا کوئی خرابی نہیں ہے اس کے اندر, یہ اس کی بیماری ہے اور اس کے لیے بھی اسی طریقے کی ایکسیپٹنس کی ضرورت ہے جیسے اور علاج کی ضرورت ہے, افیکٹو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے جس طرح باقی بیماریوں کے لیے ہوتی ہے. جیسے ڈائبٹیز کی بیماری کے لیے ہوتی ہے, ہارٹ ڈیزیزز کے لیے ایکسیپٹنس ہوتی ہے اور ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ مریض جو ہے یہ ہیلپ لیس ہے اپنی نشے کی بیماری کے. جیسے آپ نے ابھی بتایا یہ بہت سی وجوہات کی وجہ سے نشے کی بیماری کو فیملی ڈیزیز یا ایسی بیماری کہتے ہیں جس میں مریض کے ارد گرد صحت مند لوگ بالخصوص فیملی بدل جاتے ہیں, ان کی سوچیں بدل جاتی ہیں, ان میں بہت سے غلط فہمیاں ان کے دل میں گھر کر جاتی ہیں, انہیں وہم ہونے لگتے ہیں, انہیں وسوسے ہوتے ہیں, وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے کچھ کیا تو کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے. اور نشے کی بیماری کی وجہ سے گھر والوں کی سوچوں میں جو تبدیلیاں آتی ہیں, ان کی ہینڈلنگ میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں, جو غلط فہمیاں جن میں وہ پھنس جاتے ہیں اور جن وسوسوں اور وہموں کا وہ شکار ہو جاتے ہیں, اسی وجہ سے نشے کی بیماری کو فیملی ڈس آرڈر یا فیملی ڈیزیز بھی کہا جاتا ہے.